اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ بالخصوص یہود لوگ، اہل کتاب لوگ، ان کی عادتیں دیکھنے کے بعد وَإِذَا فرمایا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمینو کہ کامل ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ اس پر جو کچھ نازل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات عطا کی ہیں، جو احکام نازل کیے ہیں، یہ جو قرآن نازل فرما دیا ہے، اس قرآن پر ایمان لے آئیں، اس قرآن کو مان لیں، اسے اپنی زندگی کا نظام بنا لیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق کر لیں۔ تو فرمایا جو کچھ نازل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب انہیں کہا جاتا کہ اس پر ایمان لے آئیں، قالو تو پھر وہ کہتے نؤمنو ہم تو ایمان لائیں گے، بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا ہے، علینا ہم پر، کہتے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے نا بھائی، ہم تو اسی بات کو مانیں گے، جو کچھ ہم جانتے ہیں نا ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم کسی دوسرے تیسرے کی نہ بات سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کی بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسی پر ایمان لائیں گے، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَ اس کے علاوہ جو کچھ ہے، گویا جتنی تعلیمات ہیں، کہتے کہ وہ اگر تورات اور انجیل مقدس ہمارے پاس ہے اسی پہ ایمان رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ تورات اور انجیل کے بعد نازل ہونے والا قرآن وہ حق ہے، حق ایسا ہے کہ فرمایا مصدقاً وہ تصدیق فرمانے والا ہے، لما معہم جو کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ فرمایا قرآن نے ہی تو آ کے بتایا ہے کہ یہ تورات کا نازل ہونا، یہ انجیل کا نازل ہونا، یہ زبور کی جو کتاب ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے کلام تھے، اللہ کی دی ہوئی کتابیں تھیں، اللہ کے دیے ہوئے احکام تھے۔ تو فرمایا ان کی تصدیق تو قرآن نے کی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قرآن کو بھی مان جاتے اور اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھا لیتے اور آگے بڑھ جاتے اپنے ایمان کے اندر۔ تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا قل اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں کہ تم جو کہتے ہو کہ جو کچھ ہم پہ نازل ہوا ہے ہم اسی پہ ایمان رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، چلو اگر اسی بات کے اوپر آ جائیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس پہ ایمان رکھتے ہو، تو فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ پھر تم کیوں قتل کیا کرتے تھے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو، حالانکہ وہ سابقہ کتابیں بھی جو ہیں وہ کسی کے قتل کو حرام ہی گردانتی تھیں کہ کسی کا قتل کر دینا یہ حرام ہے، اور تم اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ فرمایا بتاؤ اگر جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا تھا تم اس پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے، کہ اللہ کے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا، من قبل اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان رکھنے والے ان کتابوں پر جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ گویا پتہ چلا کہ یہ وہ ہٹ دھرم لوگ تھے جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اپنی باتوں میں جھوٹے تھے، جو سابقہ جو کتابیں تھیں ان کی تعلیمات کے اوپر بھی پورا عمل نہیں کیا کرتے تھے، اور جب قرآن آ گیا تو کیونکہ انہوں نے جانا کہ اگر قرآن کو مانیں گے تو ہمارے تو سارے دھندے ختم ہو جائیں گے، ہمارے تو سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے، ہمیں زندگی کا سارا نظام بدلنا پڑے گا، تو انہوں نے اس قرآن کا ہی انکار کر دیا۔
لیکن پیارے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جس بندے نے قرآن کے نظام کو قبول کر لیا، جس ملک نے قرآن کے نظام کو قبول کر لیا، جس معاشرے نے قرآن کے نظام کو قبول کر لیا، میرے اللہ نے اس معاشرے کو بڑی عزت سے سرفراز فرمایا۔ آپ جانتے ہیں قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کے نظام کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کے نظام کو اپنی زندگی کا نظام بنا لیا۔ تو جس نے قرآن کے نظام کو اپنی زندگی کا نظام بنایا وہ کائنات کے اندر معزز ہو گیا، عزت والا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں قرآن کو نظام کے طور پہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ جو ہمیں وطن عزیز ملک پاکستان نصیب ہوا ہے، میرا اللہ اس ملک کے اندر ہمیں قرآن والا نظام عطا کرے تاکہ عزتیں اور سرفرازیاں جو ہیں وہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا مقدر بن سکیں۔